یہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چناب نگر سابقہ ربوہ جس جگہ آباد ہے اس جگہ کا پرانا نام چک ڈھگیاں تھا۔ تقسیم ہند کے وقت اس وقت کا قادیانی خلیفہ جب قادیان سے سکھوں کے ڈر سے بھاگ کر پاکستان آ گیا، جسے یہ قادیان دارالامان کہتے تھے، تو سر ظفر اللہ خان کی کوشش سے اس جگہ قادیانی جماعت کے لیے بنیادی طور پر 12,000 روپے کے عوض 1034 ایکڑ زمین کی لیز مورخہ 11 جون 1948 کو پاس کی گئی تھی۔ اس وقت اس جگہ کا نام ربوہ رکھا گیا۔ یہاں باقاعدہ قادیانی آبادکاری کا افتتاح مورخہ 20 ستمبر 1948 کو ہوا۔ اس موقع پر 5 بکرے بھی ذبح کیے گئے اور پھر ہر کونے خدرے سے قادیانیوں کو لا کر یہاں آباد کیا گیا اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہاں زمین حاصل کر کے گھر بنانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یوں یہاں ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی۔ اس وقت چناب نگر شہر کا آباد رقبہ تقریباً 24 مربع کلومیٹر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین کی لیز سن 2047 میں ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، قادیانیوں کے نام دی گئی لیز 99 سال کے لیے تھی اور قادیانی جانتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان اس لیز کی تجدید کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ قادیانیوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے قادیانیوں نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے چناب نگر سے سرگودا کی طرف کی زمین منہ مانگی قیمت پر خریدنی شروع کر دی ہے کہ اگر چناب نگر کی زمین کی لیز منسوخ ہو تو ہمارے پاس اپنی ذاتی ملکیتی زمین اس کے متبادل کے طور پر موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے چناب نگر کے ساتھ احمد نگر نام کی ایک بستی بھی پہلے ہی بسائی جا چکی ہے، جہاں مرزا مسرور کا فارم ہاؤس بھی ہے اور اطلاعات کے مطابق وہاں سے آگے بھی 4-5 گنا زیادہ قیمت پر دھڑا دھڑ زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور ہمارے نام کے مسلمان پیسوں کے لالچ میں قادیانیوں کو اپنی زمینیں فروخت کر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے فلسطین میں یہودیوں نے منہ مانگے دام دے کر مقامی مسلمانوں سے زمینیں خریدی اور اب وہاں اسرائیل قائم ہے۔ ناظرین محترم، اطلاعات کے مطابق قادیانی سرگودا کی حدود تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے خیال میں قادیانیوں نے اپنے نئے شہر کا نام احمد نگر رکھنے کا سوچا ہوا ہے، اس لیے یہ بستی سب سے پہلے قائم کی گئی ہے۔ ہمیں مملکت خداداد پاکستان میں ایک اور اسرائیل بننے سے روکنا ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی زمینیں انہیں نہ بیچیں۔ اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹا سا حجم رکھنے والا ملک کتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ یہودی فلسطین کے چھوٹے سے رقبے پر قدم جمانے کے بعد آج فلسطین کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہاں کے بقیہ مسلمانوں کو بمباری سے مار رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے تمام مسلمان ختم ہو جائیں اور ساری زمین یہودیوں کو مل جائے۔ ناظرین محترم، میرے خیال میں یہی فارمولہ پاکستان کے لیے اپنایا گیا ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان میں زمین خریدنے کے لیے پاکستان مخالف ممالک بھاری معاوضہ دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو سرحدوں پر اٹیک کر کے نہیں توڑا جا سکتا، لہٰذا مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہوئے انہیں اندر سے توڑنے کا فارمولہ اپنایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی تو ان کے اندر چھپے غداروں کی وجہ سے ہوئی۔ میں نے کبھی بھی پہلے آپ سے اپنی کسی ویڈیو میں ریکویسٹ نہیں کی کہ ویڈیو کو شیئر کریں، لیکن آج اس ویڈیو کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسے اتنا شیئر کریں کہ ہمارے اعلیٰ حکمرانوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارے پاکستان کو ہمارے اندر سے خطرہ موجود ہے۔